ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ قرب قیامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ہر کام الٹا ہوگا۔ حدیث میں قرب قیامت کی جتنی مثالیں ملتی ہیں نا، ان مثالوں سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ ہر چیز الٹ جائے گی، ہر چیز، یعنی نیچر سے انسان بغاوت کرے گا۔ یہ نیچر سے ہی تو بغاوت ہے، گے سیکس کو الاؤ کر دیا، نیچر سے ہی تو بغاوت۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کرتی تھی، مردوں سے لڑکوں سے بدکاری، مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے سامنے لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ حرام ہے، چھوڑ دو، برائی ہے، تو قوم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ برائی نہیں ہے۔ قوم نے کہا کہ اگر آپ نیک اور پاک صاف ہیں تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، یہاں اتنے نیٹ کلین لوگ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، کچھ ماحول کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ قوم نے کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر وہ آج کی قوم ہوتی تو وہ قانون پاس کروا لیتی اپنی اسمبلی سے کہ اب تو ہم یہ کام کھلے عام کریں گے، اب تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا۔ اتنے بدبخت لوط علیہ السلام کے قوم والے لوگ بھی نہیں تھے۔ تو قرب قیامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بیل پر ایک آدمی سواری کرے گا اور بیل اسے یہ کہے گا الہذا خلقت، کیا اللہ نے مجھے اس لیے بنایا تھا۔ کیا مطلب؟ جس جانور کا کام ہل چلانا ہے اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ سواری کا۔ بیل کی کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پشت بٹھا کے گھمائے آپ کو، یہ طاقت اللہ نے گدھے اور گھوڑے کی کمر میں دی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے حدیث میں سمجھانے کے لیے کہ سسٹم سارا کیا ہو جائے گا؟ الٹا، تو سارا نظام پلٹ جائے گا۔ تو نظام کے پلٹنے سے پریشانیاں بڑھیں گی۔ ظاہر ہے جب آپ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلیں گے خوش تھوڑی ہوں گے آپ۔ شیر کو جنگل میں غار کے بجائے آپ اسے اے سی روم دے دیں اور صوفے لگا دیں وہاں پہ، تھوڑے دنوں میں سوسائڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں تو میں مثال دے رہا تھا، آپ نے تو وہ پرندے والی مثال پکڑی ہے نا، میں پرندے والی نہیں، اس کے علاوہ میں کیا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈراموں میں، فلموں میں فنکاروں کو، اداکاروں کو میڈیا پہ بہت عزت دی جاتی ہے۔ وہ عورتیں جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں، اپنے ننگے جسموں کی نمائش کرتی ہیں لاکھوں مردوں کے سامنے، جو کہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے، انہی عورتوں کی معاشرے میں سب سے زیادہ عزت۔ ابھی کوئی پتہ چل جائے یہاں کوئی انڈیا کی اداکارہ آئی ہوئی ہے، کوئی فیمس اداکارہ، آپ لوگ میرا بیان سنیں گے چھوڑ دیں گے، بولیں گے مولوی کو چھوڑو، اس کو دیکھتے ہیں پہلے جا کے، ہم نے لائیو کبھی نہیں دیکھا، یہی خیال ہوگا نا۔ اور اللہ نہ کرے مولوی صاحب کے دل میں بھی اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں کہ یار ہم بھی دیکھ لیں ایک دفعہ، تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا۔ تو وہ پیشے جو سب سے پست ترین، کھلاڑیوں کی عزت زیادہ، فنکاروں اداکاروں کی عزت زیادہ، قوم کے پڑھے لکھے طبقے کی عزت ہے مگر اتنی نہیں، تھوڑی سی ہے، اور ایسا لگتا ہے جب قیامت اور قریب ہوگی تو یہ تھوڑی سی بھی ختم ہو جائے گی، جو جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بیوقوف سمجھا جائے گا، ایسا لگ رہا ہے۔ تو اب چونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہیں، لشک معاشقے، اور وہ ناول میں بھی یہی سب چیزیں، اور پارکوں میں بھی یہی، پارک جاؤ جاگنگ کے لیے تو ڈیٹ مارتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں، تو ہر جگہ جب یہی چلتا ہے تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اور نکاح کرتے نہیں ہیں، جو اللہ نے فطری راستہ رکھا ہے کہ بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دو، اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل پنے والے کام ہے۔ پاگل میں تھوڑی ہوں بھائی، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ 13 سال میں کہتا ہے بچی کی شادی کرو، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ پاگل میں نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں پاگل نہیں ہوا۔ پاگل وہ لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، اب اس کو سیکچول ڈیزائرز پوری نہ کرنے دو، وہ پاگل ہیں۔
جو یہ کہتے ہیں کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو گیا اور اس میں ایک خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی خواہش پوری نہ کرو، خدا کی قسم وہ پاگل ہے. باقی اس پر اشکالات جوابات ہوتے ہیں، وہ پھر الگ موضوع، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ادھر کو آ گیا پھر موضوع بالکل چینج ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ڈراموں میں فلموں میں یہی دیکھا جا رہا ہے، تو عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے. حلال پہ پابندی ہوگی تو پھر یہی ہوگا. تو اب عشق مجازی والا گڑبڑ کیا کرتا ہے؟ اس کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی نا، جس کو عشق ہو گیا. یا تو حل یہ کہ بھائی پیغام بھیج کے نکاح کرو اس سے. اب اگر نکاح تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. بھائی لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، وہ لوگ مان نہیں رہے. یہ بہت آتے ہیں میرے پاس. وہ میں ان سے کہتا ہوں میں کیا کروں، نہیں مان رہے تو بھائی میں کیا کروں؟ ان کا حق ہے کہ وہ نہ مانے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ترغیب دیتے ہیں جلدی شادی کی، اگلا مان ہی نہیں رہا. کیسی باتیں کرتے ہو یار، میرے بیان کو کیوں غلط رخ پہ لے کے جاتے ہو؟ میں نے آپ کو جلدی شادی کی ترغیب دی ہے، لڑکی کو تھوڑی کہا کہ آپ پیغام بھیجیں تو اس سے ضرور کر دینا. مجھے کیا پتا آپ کون ہیں؟ ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو مسترد کر دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے. ان کو حق ہے، ان کو اس بیس پہ اللہ نے مکمل اختیار دیا. بھائی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کریں، نہیں آ رہا تو نہیں کریں. اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو 13 سال میں لڑکی کی شادی مت کرو، پھر 60 سال بھی ہو جائیں تو مت کرو. بٹھاؤ اس کو گھر میں، کسی الٹے سیدھے آدمی سے کر دینا جلد بازی میں. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کو گھر بٹھا کے بوڑھا کر دو، بغیر نکاح کے گھر میں رکھو. جلدی شادی جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی تو مل جائے نا. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہے. تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت وہ مجھے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کر نہیں رہے. پرسوں کسی کا فون آیا کسی خاتون کا کہ میں یونیورسٹی میں کوئی لڑکا ہے اس کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کر نہیں رہا، آپ کوئی بتائیں کہ کیسے وہ لوگ مان جائیں. میں نے کہا محترمہ یہ ٹائم شرعی مسائل کے پوچھنے کا ہے، 10 سے 10:30 رات کو اور صبح 4:30 سے 5. یہ مسائل پوچھنے کا ٹائم ہے، لڑکے دلانے کا اور لڑکوں کو لڑکیاں دلانے کا ٹائم نہیں. اور میں نے یہ کہہ کے لائن کاٹ دی. پھر ان کا فون آیا. اب مجھے تو نہیں پتا ہوتا وہی نمبر ہے دوسرا نمبر ہے، تو کالز کا ایک رش ہوتا ہے. میں نے اٹھایا، کہہ رہی آپ مفتی کس بات کے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا کیوں ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کو یہ ٹائم دیا، آپ نے مسائل حل کرنے کا ٹائم دیا ہے نا، تو میرا مسئلہ حل کریں. جب آپ نے یہ ٹائم مسائل حل کرنے کے لیے دیا ہے تو مسئلہ ہے نا میرا، حل کریں. میں نے کہا خدا کی قسم یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. ایسے تو ہمارے ساتھ اس قسم کے بہت سے مسائل رہے ہیں. اس قسم کے مسئلے تو ہمارے ساتھ، جس نے زیادہ شادیاں کرنی ہو اس کے ساتھ تو اس قسم کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. ورنہ میں نے کہا ہم تو پھر دنیا میں ہی جنت میں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹرائی کرو، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو. اگلا آپ کا پابند تھوڑی ہے. تو وہ خاتون نے کہا کہ نہیں، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کو، کچھ ایسا عمل بتائیں اور حساب و کتاب لگا کے بتائیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہے یہ آج کل، اس لیے میں سب کے سامنے یہ واقعہ بتا رہا ہوں. حساب کتاب کر کے بتائیں کہ وہ لوگ راضی کیوں نہیں ہو رہے. میں نے کہا ان سے تو کہا نہیں، زیادہ میں باتیں نہیں کرتا. تو میں نے جو آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں، جو میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ابھی حساب کتاب لگا لی ہے. حساب کتاب میں آیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو آپ لوگ پسند نہیں ہے. ان کو آپ لوگ پسند نہیں، اس لیے نہیں کر رہے. حساب کتاب ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہے گا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی بندش ہے. بھائی پسند نہیں آ رہے تو کچھ بندش ہو نہ ہو، جب پسند ہی نہیں آ رہے آپ کو، وہ پسند ضرور تھوڑی اس کو بھی آپ لوگ پسند ہو. نہیں آ رہے پسند اس کو، نہیں وہ مجھے چاہیے، وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا عمل الانسان ما تمنا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسان کو ضروری نہیں کہ وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہو. اس لیے کھجل خواری کے سوا
کچھ بھی نہیں ہے، سوائے روڈ ناپنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جب نہیں دے رہے، اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے خام خواہ کہ میں نے کہا جو وظیفے اگر اس طرح کے ہوتے تو وظیفے بتانے والوں کی سب کی وہیں ہوتی جہاں وہ چاہ رہے ہوتے. وظیفے بتانے والوں کی جو یہ وظیفے بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہاں ہو جائے گی وہاں ہو جائے گی، ان سے جا کے پوچھو تم جہاں چاہتے تھے وہاں ہوئی؟ نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض ہو گئی تو یہ بہت سے بیزار ہوتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ یہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں، تبھی تو یہ وظیفے سینٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو کہیں سے کچھ مل نہیں رہا ہوتا ہے، انہوں نے کہا چلو وظیفہ سینٹر کھولو، وہیں سے کماؤ کچھ پیسہ ویسا، یا لوگوں کو مائل کرو اپنی طرف. تو یہ جو عشق مجازی ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے اور ہر قسم کے طبقے میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. تو اگر اللہ نے حلال آپشن رکھا ہے وہ لوگ مان جائیں تو نکاح ہے، نہیں ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل بولو نا بھائی نہیں ہو. اب اس پریشانی کا جو علاج ہے، جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کا علاج کیا کرتا ہے؟ پھڑکنا، تڑپنا، ہائے ہوئے بس مل جائے، کسی طرح بات کروں، کسی طرح اس سے کال کروں، کسی طرح میں رابطہ کروں. اس سے معاملہ ختم ہونے کے بجائے عشق کیا ہوتا ہے؟ اور پیدا ہوتا ہے. عاشق یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی بہت اگر میری ہیلو ہائے سلام دعا رہی تو میرے جذبات کنٹرول میں رہیں گے، حالانکہ وقتی کنٹرول میں آتے ہیں جذبات، معاملہ سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتا ہے. بات نہیں آ رہی؟ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں عشق مجازی کا ایک علاج بتاتے ہیں. عشق مجازی ایک بیماری ہے، یاد رکھو. بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا. کسی کام کا نہیں رہتا آدمی.